بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین گرامی اور میرے پیارے بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، 12 ربیع الاول والے دن آپ اس وظیفے کو ادا کر لیں، انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ کی ہر دعا قبول منظور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آج کا یہ نہایت آسان وظیفہ میرے وہ بہنوں اور میرے وہ پیارے بھائیوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی سے مایوس آ چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں روشنی ہی روشنی آ جائے۔ وہ اس وظیفے کو ادا کر کے انشاءاللہ اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو پرسکون بنا سکتے ہیں۔ اولاد حاصل کرنے کے لیے آپ اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں، رزق حاصل کرنے کے لیے آپ اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کی غیبانہ مدد حاصل کرنے کے لیے آپ اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ میری پیاری بہنیں شوہر کے حوالے سے بھی اس وظیفے کو ادا کر سکتی ہیں، پیسہ حاصل کرنے کے لیے اس وظیفے کو آپ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ یہ وظیفہ بچہ بوڑھا نوجوان بھی ادا کر سکتا ہے۔ اچھے مارکس لینے ہیں اگر آپ نے ٹیسٹ میں تو انشاءاللہ پھر بھی آپ اس وظیفے کو ادا کریں، انشاءاللہ نوجوانوں کو، بزرگوں کو اور بچوں کو اس وظیفے سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت کی آیت ہے۔ یہ سورت ہے سورہ توبہ، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 116 ہے جو کہ آپ نے پڑھنی ہے۔ کسی بھی جائز دعا کو قبول منظور کروانے کے لیے آپ صرف اور صرف 12 ربیع الاول کا انتظار کریں۔ جب ہی 12 ربیع الاول آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ عصر کی نماز کے بعد تنہائی کے عالم میں بیٹھ کر ادا کر لینا ہے۔ آئیں میں اب آپ کو وظیفے کی جانب لے کر چلتا ہوں، لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب ناظرین سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف دنیا پر نہیں آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے۔ آپ میرے پیارے ناظرین نے یہ وظیفہ اب غور سے سن لینا ہے۔ یہ وظیفہ بچہ، بوڑھا اور نوجوان ادا کر سکتا ہے۔ 12 ربیع الاول والے دن آپ نے عصر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو تنہائی کی عالم میں بیٹھ کر ادا کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے تنہائی کا انتظام کر لینا ہے۔ تنہائی کے عالم میں بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے عصر کی نماز کو ادا کر لینا ہے۔ اگر میرے پیارے بھائی اس وظیفے کو ادا کرنا چاہتا ہے تو یہ وظیفہ وہ مسجد میں بیٹھ کر ادا کرے۔ میری پیاری بہنیں گھر پر تنہائی کے عالم میں بیٹھ کر اس وظیفے کو ادا کریں۔ آپ نے جب عصر کی نماز کو ختم کر لیا تو پھر آپ نے اپنے سامنے ایک عدد پانی گلاس لے کر رکھ لینا ہے، اور آپ نے اپنے سامنے 2 عدد چٹکی نمک لے کر بھی رکھ لینی ہے۔ پھر آپ نے اپنے ذہن و گمان کو باندھنا ہے کہ آپ یہ وظیفہ کیوں ادا کرنے والے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بیٹھ کر ادا کر رہی ہیں، اللہ رب العالمین کی مدد حاصل کرنے کے لیے ادا کر رہی ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو کمزور کر دینا ہے کہ یا اللہ رب العالمین میں کمزور ہوں، میں بے بس ہوں، میں مجبور ہوں، آپ ہی میری دعا کو قبول منظور فرما سکتے ہیں۔ آپ نے یہ سب معاملات اپنے ذہن و گمان میں باندھ لینے ہیں، اور آپ نے خصوصاً اپنے معاملات کو بھی باندھنا ہے کہ آپ یہ وظیفہ کیوں ادا کر رہے ہیں۔ آپ کے جو بھی جائز معاملات ہیں وہ آپ اپنے ذہن و گمان میں باندھیں، اور اپنی آپ جو جائز خواہشات حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اپنے ذہن و گمان میں باندھ لیجئے۔ اپنی جو مشکلات ہیں وہ آپ اپنے ذہن و گمان میں باندھیں، انشاءاللہ آپ کی مشکلات بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پھر آپ نے اپنے سیدھا ہاتھ اپنے دل مبارک پر رکھ کر آپ نے 12 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ 12 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ دل سے اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے 112 مرتبہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 116 پڑھنی ہے جو کہ آپ کے سامنے چلائی جا رہی ہے۔ آپ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 116 آہستہ آہستہ پڑھنی ہے 112 مرتبہ۔ آپ نے پھر دوبارہ آخر میں 12 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے۔ اب آپ کو آیت نمبر 116 کی بہت ہی پیارا ترجمہ سناتے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات
جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت پر ہے، وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ ہی تو کوئی دوست ہے اور نہ ہی تو تمہارا کوئی مددگار۔ بے شک اللہ رب العالمین ہی ہماری دعا کو قبول منظور کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین ہی ہمارے دل کی طرف کو سننے والے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہی ہماری مشکلات کو ختم کرنے والے ہیں۔ دل کی گہرائیوں سے اللہ رب العالمین کو پکاریں اور اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ پھر جو آپ کے سامنے 2 عدد چٹکی پڑی ہوگی نمک کی، ان دونوں چٹکیوں کے اوپر آپ نے اپنے زبان مبارکہ پر رکھ لینا ہے۔ پھر آپ نے 1 گھونٹ پانی کا پی لینا ہے۔ پھر آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھا لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود ابراہیمی کا نذرانہ بیان فرمانا ہے۔ پھر آپ نے زار و قطار اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے معاملات کو بیان فرماتے رہنا ہے۔ آپ نے بیچ ہی بیچ میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بھی بیان فرمانی ہے، اللہ رب العالمین کو پکارنا بھی ہے کہ اللہ رب العالمین میری دعا کو قبول منظور فرما دیجئے، اور میری گنہگار زبان سے جو بھی بات نکلی ہے اس کو معاف فرما دیجئے۔ اپنے گناہوں کے بھی آپ نے اعتراف کرنا ہے، اور آپ نے رب العالمین کی حمد و ثنا بھی بیان فرماتے رہنا ہے۔ جب آپ کی دعا بھی ختم ہو جائے تو پھر جو آپ کے سامنے 2 آپ کے پاس گھونٹ پڑے ہوں گے پانی کے، ان دونوں گھونٹ کو پھر آپ نے پانی کا پی لینا ہے۔ پھر دوبارہ سے آپ نے رب العالمین کے سامنے ہاتھ کو اٹھانے کے بعد پھر دوبارہ سے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے رب العالمین کے سامنے روتے رہنا ہے، گڑگڑاتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا اور آپ کے ہر معاملات صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کی ہر بایو تکمیل تک آپ کے معاملات پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ اچھا لگا تو آپ اس وظیفے کو آگے سے آگے لازمی شیئر بھی کر سکتے ہیں، ایسے کہ آپ کو وظیفے کامیاب وظائف دنیا پر ملتے رہیں گے۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔